بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب جمیل اختر غوری۔ یہ ایک پولیس آفیسر تھے جو آج سے کئی سال پہلے ریٹائر ہوئے۔ اب ماشاءاللہ ان کی عمر 75 سال ہے۔ راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے۔ یہ 1967 میں ASI کے طور پر پولیس میں آئے تھے اور اس کے بعد مختلف مقامات پر اور مختلف حیثیتوں میں اپنے فرائض ادا کرتے رہے۔ جب شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر کے مغربی پاکستان یعنی جو آج کا پاکستان ہے یہاں لایا گیا تو اس وقت جمیل اختر غوری اسپیشل برانچ میں کام کر رہے تھے پولیس کی، اور یہ ایک DSP کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ اور ان کی تقرری جو ہے یا نامزدگی جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کے باڈی گارڈ کے طور پر ہوئی۔ یہ ان کی حفاظت کے ذمہ دار تھے اور ان کے ساتھ رہتے تھے سائے کی طرح۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ان کے روز و شب کیسے گزرے، ان کے ساتھ یہاں کیا سلوک ہو رہا تھا اور ان کے اپنے خیالات کیا تھے۔ انہوں نے کچھ اپنے نوٹس بھی لے رکھے ہیں، کچھ باتیں ان کے حافظے میں ہیں اور کچھ باتیں ان کو بھول بھی گئی ہیں۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ ان ایام کی یاد تازہ کریں اور تاریخ جو ہے اس کے سینے کو چیر کر ان واقعات تک پہنچیں جو ان ایام میں پیش آئے۔ غوری صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تو آپ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ جب آپ کو مقرر کیا گیا سر، اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت میں اسپیشل برانچ لاہور میں تھا، وہاں سے میری پوسٹنگ جڑاوالا جیل میں ہوئی۔ یعنی شیخ صاحب اس وقت جڑاوالا جیل میں تھے؟ جی، جڑاوالا جیل میں تھے۔ ٹھیک، تو جیل کافی بڑی ہے وہ جیل؟ جی، نئی بنی ہوئی تھی جیل، کافی بڑی تھی سر جیل۔ تو آپ ان کی پھر آپ چلے گئے اور وہاں آپ کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی کہ آپ ان کے ساتھ رہیں گے؟ جی، 8 گھنٹے ہماری ڈیوٹی ہوا کرتی تھی سر، تم 3 آفیسرز کی۔ تو ہم وہ ڈیوٹی دیتے تھے تاکہ وہ خودکشی نہ کر جائیں یا ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے یا ان کی ہمارا، تو اس سلسلے میں ہم ان کی پروٹیکشن کے ذمہ دار تھے۔ نہیں تو جیل کے اندر بھی؟ سر جیل کے باہر پہلے تو تھی آرمی نے کارڈن کیا ہوا تھا۔ ٹھیک، ایک ریجمنٹ پوری تھی آرمی کی، میجر کھٹک صاحب انچارج تھے اس کے۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر ڈیوٹی ہوتی تھی اسپیشل برانچ ISI اور جیل کے ڈپارٹمنٹ کی مین گیٹ پہ۔ ٹھیک، پھر وہاں سے اندرلا جو گیٹ ہوتا تھا وہاں سے سرچ کر کے ہم رائٹ سائڈ پہ سیل تھا ان کا، ہمیں ادھر جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ وہاں پہ جا کے ہم اندر سے تالا بند کر لیتے تھے۔ تو سیل کے باہر بیٹھے رہتے تھے یا سیل کے اندر جاتے تھے؟ نہیں، سیل کے اندر سر، جہاں شیخ صاحب موجود ہوتے؟ شیخ صاحب موجود تو تھے۔ کتنا بڑا سیل تھا وہ؟ سیل تقریباً وہ ایک چھوٹی سی کوٹری؟ نہیں سر، نہیں، کمرہ تو ان کا ٹھیک تھا، بڑا تھا، مناسب تھا۔ آگے پھر کمپاؤنڈ تھا، کمپاؤنڈ تھا۔ یعنی یہ کوئی B کلاس کے قیدیوں کے لیے کمپاؤنڈ تھا یا A کلاس کے لیے؟ اس وقت تو جناب اور سہولیات کوئی نہیں تھی ماسوائے پنکھے کے، ٹھیک، یا لوہے کا ایک بیڈ تھا ان کے پاس اندر۔ ٹھیک، ان کا کوئی مشقتی بھی ہوگا ان کے لیے؟ جی، ایوب نامی شخص تھا، ضلع ہزارہ کا رہنے والا تھا، وہ ان کے پاس آتا تھا، وہ کھانا وغیرہ کر لیا کرتا تھا، صفائی کر دیتا تھا، ایسی چیزیں تھیں۔ تو شیخ صاحب جو تھے ان کو اخبار وغیرہ آپ فراہم کرتے تھے یا وہ کیا کرتے رہتے تھے سارے؟ سر اخبار یا ریڈیو یا باہر کی کوئی خبر ان تک کبھی نہ پہنچتی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا باہر کیا حالات کیا ہو رہا ہے، نہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اچھا، تو آپ کی جب پہلی ان سے ملاقات ہوئی سر تو کیسے ہوئی؟ پھر کیسے انہوں نے کیا، ان کا رویہ کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ سر وہ عام طور پہ پہلی بار آپ ملے؟ ہاں، بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے سیل میں؟ ہاں، میں اپنی جگہ پہ ہم بیٹھ کے رین مور
تمباکو استعمال کرتے تھے، پائپ میں ڈال کے وہ پی رہے ہوتے تھے. پینے کے بعد ان کی نظر اٹھی تو انہوں نے کہا کہ آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں آج. میں نے کہا جی ڈیوٹی میری. اچھا آپ کس ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق؟ میں نے کہا جی میں محکمہ جیل میں ہیڈ وارڈن ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی. بس یہ نہیں بتایا آپ نے کہ میں پولیس سے؟ نو سر. اچھا اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ کچھ گپ شپ لگتی ان کی؟ سر ان کا ایسا موڈ تھا کہ باصول آدمی تھے، کبھی اس نے نہیں پوچھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اچھا. ہاں کبھی گھبرا کے یا پریشان ہوں یا کچھ تو پھر وہ بات چیت کرتے تھے ہم سے. وہ مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے رہتے تھے. اس میں بہت سی باتیں آ جاتی تھیں، ملکی معاملات آ جاتے تھے، شخصیت جو تھی ان کے بارے میں آ جاتے تھے، یا جن لوگوں کو وہ اچھا سمجھتے تھے یا نہیں اچھا سمجھتے تھے ان کے بارے میں کوئی رائے دے دیتے تھے. کچھ چیزیں آپ کی سمجھ میں آتی ہوں گی، کچھ نہیں آتی ہوں گی؟ سر باتیں تو میں سمجھتا تھا ان کی باتیں، کیونکہ میں نے گریجویشن پولیٹیکل سائنس اور سوشل ورک میں کی تھی، پڑھا لکھا آدمی تھا. باتیں تو ان کی میں سمجھتا تھا ساری، لیکن کچھ بولتے نہیں، لیکن رسپانس ہم نہیں دیتے تھے. وہ آپ یک طرفہ طور پر بات کرتے تھے؟ یک طرفہ طور. یعنی آپ ان کے ساتھ گپے نہیں لگاتے؟ نو سر نو. تو کس طرح کی باتیں، یعنی کس طرح کی باتیں کرتے تھے عام طور پر؟ سر کبھی موڈ ہوتا تھا ان کی گفت و شنید شروع کر دیتے تھے، پھر ہم بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی سوال کر دیتے تھے. وہاں کرتے تھے؟ ظاہر ہے کچھ تو کہتے ہوں گے، تو بات کرتے ہوں گے. جی کرتے ہیں بات. مثلا کشمیر کے بارے میں ذکر ہوا. ایک ایسا نازک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی حکومت اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ حکومت ختم ہو جائے گی. اگر کوئی سیاستدان اس مسئلے کو ٹچ کرنے کی کوشش کرے گا وہ کبھی بھی ان پاور نہیں آئے گا. سیاستدانوں کو اس میں زیادہ نہیں کرنا چاہیے، دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. اگر کریں گے اس کا بینیفٹ نہیں ہوگا، لاس ہی نہیں ہوگا. تو پاکستان کے جو عمومی حالات ہیں یا ان کی گرفتاری ہے یا جو پاکستان کا، اس کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے؟ ان کا خیال یہ تھا سر کہ میں اگر نہ چاہتا تو مجھے یہ گرفتار نہیں کر سکتے تھے. میں نے دانستہ گرفتاری اس لیے دی کہ یہ مجھے گرفتار کر کے لے جائیں، مجھ سے نیگوسیشن کریں، گفت و شنید کریں اور معاملات کا کو حل نکالیں. لیکن انہیں حل نکالنے کے بجائے مجھے یہاں جیل میں ڈال دیا. اس کے بعد مارشل لا کورٹ میں میرا ٹرائل شروع کر دیا. اس سے مسائل تو حل نہیں ہوں گے اور زیادہ بگڑیں. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی بات چیت کر کے دونوں حصے جو ہیں ان کو اکٹھا رکھا جا سکتا ہے. جی سر معاملات یہ نہیں تھے. اس وقت تو معاملہ یہ تھا کہ اقتدار جو ہے چونکہ ہم وننگ پارٹی ہیں ہمیں دیا جائے. اقتدار دیا نہیں جا رہا تھا. اقتدار کی بات کرتے تھے، علیحدہ ملک کی بات نہیں کرتے تھے. نہیں علیحدہ کی نہیں کر رہے تھے. علیحدہ کی نہیں کر رہے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ٹرائل کر کے مجھے مارشل لا کورٹ میں ایک دن وہ سر آئے، وہ ان کا ٹرائل ختم ہو گیا تھا. آ کر بیٹھے، سگریٹ اور سگار پینے لگے اور اتفاقاً میری ڈیوٹی تھی 2 کا ٹائم تھا غالباً یا 12 کا. کہنے لگے دیکھو میرے لائر ہیں اے کے بروئی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ مارشل لا کورٹ میں ٹرائل جو ہیں وہ کنوکشن کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایکویٹل کے لیے نہیں بنائے جاتے. اینی ہاؤ اگر میں مرا بھی تو ایک ہیرو کی موت مروں گا، مجھے اس کی کچھ زیادہ پرواہ نہیں ہے. تو اس قسم کے ان کے کوئی حکومت کا کوئی آدمی کبھی ان سے ملنے کے لیے آیا؟ کوئی بڑا افسر، کوئی وزیر، کوئی سیاسی رہنما، کوئی حکومتی کارندہ کبھی آیا ان سے ملنے؟ نہیں سر، نہیں. آپ کی موجودگی میں؟ نہیں. یہ چشمہ بیراج جب گئے ہیں تو اس کا ذکر میں کرتا ہوں، وہاں پہ پھر آئے تھے. ابھی جب تک میاں والی جیل میں تھے، جڑا والا سے پھر ان کو شفٹ کیا گیا میاں والی جیل. تو میاں والی میں بھی آپ ہی ساتھ تھے؟ جی میں ساتھ تھا. تو وہاں پہ بھی کوئی ایسا آدمی ان کا ملنے کے لیے نہیں آیا. وہاں پہ یہی ہوا کہ بھٹو صاحب اس وقت اس پاکستان ہاتھ سے جا چکا تھا جب وہ میاں والی پہنچے ہیں. تو جی میاں والی جب تھے تو بھٹو صاحب ان پاور آنے والے تھے. یہ سب چاہتے تھے کہ میں ان کو ایمبوش کرا دوں. کیس جو ہے وہ رائپ ہو چکا ہے یا ان کو ہینگ کرا دیتا ہوں. تو بھٹو صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سیاسی معاملہ ہے، سیاسی طور پر آپ کو یہ پتہ چلا؟ ہم دیکھ رہے تھے نا. آپ دیکھ رہے تھے، آپ کی پولیس والے جو تھے جو آپس میں باتیں کرتے تھے یا جن کو ہم دیکھ رہے تھے. ٹھیک. تو
اس وقت پھر ایک جیل کے اندر سائڈ پہ ایک ٹرنچ بھی کھدوائی گئی تھی. اچھا, جیل کے ساتھ اندرلی طرف کمپاؤنڈ کے اندر. اچھا, اس کے متعلق بھی بعد میں ہم نے سنا کہ یہ جی قبر بنائی گئی ہے اس کی یہ ہے. ٹھیک, لیکن ان کو پتہ تھا یہ ٹرنچ کھدوائی گئی ہے؟ جی پتہ ہے, وہ بھی سمجھ رہے تھے قبر بنا دی گئی ہے؟ سمجھ رہے تھے, لیکن وہ اندر سے مضبوط آدمی تھا. ٹھیک, گھبراتا نہیں تھا وہ. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر ہمیں یہ انسٹرکشن ملی کہ انڈین کمانڈوز آئیں گے, وہ انہیں رہا کرانے کی کوشش کریں گے, آپ نے لے جانے نہیں دینا, اگر آپ پہ اوور کم وہ ہو گئے تو ان کو شوٹ کر دیں, زندہ نہ جائیں. ریوالور ہمارے پاس ہوتا تھا. ٹھیک, یعنی یہ خطرہ موجود تھا کہ انڈیا کے کمانڈوز آئیں گے, یا یہ ایک ڈرامہ کیا جا رہا تھا؟ میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کا نتیجہ عکس کیا جا سکتا ہے. آگے پھر چل کے کہ وہاں ہنگامہ ہو جائے, لوگ ان پر حملہ آور ہوں, اور اسی دوران آپ ان کو گولی لگا دیں, گولی مار دیں. جی. اس کے بعد سر پھر بھٹو صاحب کو ایسا نہیں ہوا, واقعہ کوئی نہیں ہوا پھر؟ نہیں ہوا نہیں سر. پھر اس کے بعد تیسرا سٹیپ یہ آتا ہے کہ رات کو میری ڈیوٹی تو نہیں تھی, میں صبح جب آیا ڈیوٹی پر پتہ چلا شیخ صاحب جیل میں نہیں ہیں, سیل میں. ٹھیک. تو جو ڈیوٹی پہ آفیسر تھا جا رہا تھا, اس نے مجھے کہا کہ آپ نے ڈیوٹی ایسے ہی دینی اور آ کے یہی بتانا کہ اندر یہ ہے. ٹھیک. اس وقت انڈیکیٹ کیا گیا تھا, شیخ عبد الرحمان ایس پی تھے, ان کو بھٹو صاحب کی طرف سے کہ کسی صورت میں بھی اس کی جان کو نقصان نہ پہنچے, اسے ہر طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے آپ نے. تو انہوں نے خفیہ طور پہ رات کو وہاں سے نکالا اور اپنی کوٹھی پہ رکھا 2 رات. شیخ صاحب کو اس خطرے کے پیش نظر کوئی ان پہ حملہ نہ کرے. ان دا مین وائل انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا, بھٹو صاحب نے اقتدار لے لیا تھا. تو انہوں وہاں سے پھر سے چشمہ براج ہم نے شفٹ کیا. ٹھیک. اس میں وہاں بھی آپ ساتھ تھے؟ ساتھ تھے. ٹھیک. کچھ دن وہاں پہ یہ رہے ہیں چشمہ بیراج میں, چند ایک دن. تو کرنل ریاض صاحب, غالباً ان کا نام کرنل ریاض صاحب تھا, ISI کے تھے. ٹھیک. وہ ہیلی کاپٹر میں آئے, آ کے ان سے ملنے کے بعد چلے گئے. تو شیخ صاحب نے بعد میں ہمیں بتایا کہ اس نے ہمیں کہا ہے کہ بھٹو صاحب ملنا چاہتے ہیں آپ سے. تو میں نے ان سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں قیدی کی حیثیت میں ان سے نہیں ملوں گا. ٹھیک. دوسری بات یہ میں نے کی کہ برابری کی سطح پہ میں ان سے بات کروں گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں آرمی کے جو آفیسرز ہیں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا, یہ میرے جو جیل کے وارڈنز وغیرہ ہیں یہی مجھے ساتھ لے کے جائیں گے. تو وہاں پہ پھر دوسرے دن پھر آئے وہ کرنل صاحب, انہوں نے بتایا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ چھوڑ گئے. اس پہ ہمیں ہدایت ہوئی کہ 7-8 آدمی جو ہیں وہ بستر صرف اپنے ساتھ لیں, باقی سامان چھوڑ دیں, بعد میں آئے گا. وہ ہیلی کاپٹر میں شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں, انہیں پروٹیکٹ کریں. میری بھی ساتھ ڈیوٹی تھی. یعنی آپ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے شیخ صاحب کے ساتھ؟ ہاں جی. یہاں رات کو سیالہ میں پہنچ نہیں, یہاں پہ ریس کورس گراؤنڈ میں ہیلی کاپٹر اتارا گیا. ٹھیک. یہاں پہ گاڑیاں موجود تھیں, شیخ صاحب کو یہاں سے لیا ہم نے, سیالہ ریسٹ ہاؤس چلے گئے. سر ایک حاضر ہوتے ہیں ناظرین, ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. اب آپ وہاں پہنچ گئے ریسٹ ہاؤس میں. ایک دن کے وقفے کے بعد بھٹو صاحب آئے. ٹھیک. ان سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد جب وہ بھٹو صاحب چلے گئے تو ان کو اخباریں بھی دے دی گئیں تمام پچھلی. ٹھیک. اور ریڈیو ٹی وی جو ہے ان کی سہولتیں بھی انہیں دے دی گئیں. ٹھیک. تو شیخ صاحب نے اس ٹائم پہ ہمیں کہا کہ دیکھیں یہ بھٹو صاحب نے اچھا نہیں کیا کہ یہ خبر لگوا دی ہے ریڈیو میں بھی اور اخباروں میں بھی کہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. ہمارے درمیان یہ طے تھا کہ پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان تعلقات جو ہیں کسی نہ کسی شکل میں قائم رہنے چاہیے, چاہے فیڈریشن کی شکل میں ہو یا لوز فیڈریشن کی شکل میں ہو. اب میں اگر کچھ کرنا بھی چاہوں گا میرے لوگ جو ہیں وہ متنفر ہو جائیں گے مجھ سے. ٹھیک. انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اینی ہاؤ اس سے نیکسٹ ڈے پھر بھٹو صاحب مل کے جاتے گئے. اس کے نیکسٹ ڈے پھر کمانڈوز نے ڈیوٹی سنبھال لی, ہمیں فارغ کیا. آپ وہاں سے رخصت ہو گئے؟ نہیں رخصت نہیں ہوئے, رہے وہیں پہ ہم. ٹھیک. دوسرے دن اس سے نیکسٹ ڈے ہمیں بلوایا گیا. بلوا کے ہم دائرے میں کھڑے تھے کہ شیخ صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, وہ جا رہے ہیں
یو کے تو نہیں کہا انہوں نے، لیکن ہمیں پتہ چل کے جا رہے ہیں وہ. ہمیں وہ ملے سر. ملنے کے بعد ایک آدمی کو ملنے کے بعد واپس گئے. ISI پولیس کے اور افسران بھی وہاں موجود تھے. جب وہ جانے لگے پھر واپس آئے. آ کر ایک بہت ہی سنجیدہ بات انہوں نے کی کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پاکستان کو یونائٹ کرنے کی توفیق دے. اور شامی صاحب ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. اب ہمارے ذہن میں یہ بھی بات آئی کہ یہ بہت ہی ہمدرد آدمی ہیں پاکستان کو یونائٹ کرنا چاہتے ہیں. اور کچھ یہ بھی خیالات تھے کہ شاید یہ پریزیڈنٹ کر رہے ہیں جانے کے لیے تاکہ سیفلی یہ نکل جائیں. تو اس کے بعد وہ دوسرے دن وہاں سے وہ چلے گئے. انہیں فارغ کر دیا گیا. وہ چلے گئے وہاں سے. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے سر، آرمی کے متعلق بات ہوئی. 65 کی جنگ میں انڈین آرمی نے کلیم کیا تھا کہ ہم شام کو چائے جا کے جم خانہ کلب لاہور میں پئیں گے. انہوں نے اٹیک کیا اور ایک ریجمنٹ تھی بنگال کی EBR، جس نے 24 گھنٹے انہیں روکے رکھا اور ان کو آگے نہیں آنے دیا. اور اس سلے میں انہیں یہ تاریخ میں آپ کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ ایک ہی ریجمنٹ کو 12 گلینٹری ایوارڈ ملے ہوں. 12 گلینٹری ایوارڈ EBR کو ملے. تو کیا پھر بھی ہم مارشل ریس نہیں ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ بنگالیوں کو فوج میں بھرتی ہونا چاہیے. اچھا، آپ جب آپ ان کو دیکھا کیسے تھے وہ؟ کوئی نماز پڑھتے تھے؟ اللہ کو یاد کرتے تھے؟ سر انتہائی مومن آدمی تھا. 5 وقت کا نمازی. روزے آئے تو سلائس 2 اور چائے، ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے وہ روزہ رکھتے تھے. 5 وقت کا نمازی آدمی تھا وہ. مذہب کو اس حد تک جانتے تھے کہ ایک دفعہ وہ سائرن بجے تو کہنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ان کو بتایا کہ انڈیا کے بارڈر پہ، کشمیر کے بارڈر پہ جھڑپیں ہو رہی ہیں. یہی ہمیں کہا گیا تھا کہ یہی بتانے آپ. تو یہ سول ڈیفنس والے جو ہیں ریہرسل وغیرہ کرا رہے ہیں. کہنے لگے نہیں جمیل دیکھو میری بات سنو، آپ بچے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ ہندو اور سکھ ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. میں نے کہا سر کیا ہے؟ ہم مسلمان آدمی، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. جواب انہوں نے دیا یہ کہ میں بھی دین کو جانتا ہوں، میرا باپ بھی عالم دین تھا، میرا باپ بھی عالم دین تھا. قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا کہ میں رب المسلمین ہوں. جہاں بھی ذکر ہے رب العالمین کا ہے. وہ قوموں کے اعمال دیکھتا ہے، ہمارے اعمال نہیں اچھے، ہمارے اعمال اچھے نہیں. ہمیں سدھارنے کے لیے ایک بہت بڑے سائیکلون کی ضرورت ہے. اور شامی صاحب یٹ وی آر ویٹنگ فار دیٹ سائیکلون. یہ ان کی اپروچ تھی مذہب کے بارے میں. تو اس وقت جو وہ سائرن بجتے تھے وہ جنگی سائرن ہوتے تھے؟ اسی وجہ سے سول ڈیفنس والے بناتے تھے؟ سول ڈیفنس والے یا ایئر اٹیک کوئی ہوتا، یا ایئر اٹیک ہوتا تھا. تو اور اس کے ساتھ کیا کن لوگوں کو وہ پسند کرتے تھے؟ کبھی ذکر کیا انہوں نے؟ جی سر کرتے تھے. وہ سردار شوکت یاد، سردار عبدالقیوم، اعظم خان، AK بروئی، ماسٹر گل خان کوئی تھے، انہیں خان گل، ہاں کچھ ایسا ہی نام تھا. اور ایک تھے یہ ملک غلام جلانی لاہور کے، جو آسما جہانگیر کے والد، ان کو پسند کرتے تھے. اور ناپسندیدہ اشخاص میں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان سے ایک بندہ ان کے ذہن میں تھا. عبدالحمید باشانی کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. نوابزادہ نصر اللہ کو بھی وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے اب عوامی لیگ 2 کر دی تھی انہوں نے. ہاں کہ یہ 2 ٹوپیوں والے ہیں، یہ انریلائبل آدمی ہیں، ان کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ایک اپنے گروپ کا ان کا تھا تاج الدین جو وہاں بنگال میں تھے. تو اس کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ یہ پرو انڈین لابی کا ہے بندہ، لیکن اس کی ضرورت نہیں کہ میرے سامنے یہ بول سکے. لیکن یہ انہیں ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک لابی اس نے بنائی ہوئی ہے ایسی. تو 6 نکات کے بارے میں بھی بات ہوئی ان سے. کہنے لگے کہ 6 نکات جو تھے وہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. یہ سہروردی صاحب نے بھی ان میں سے کچھ نکات کا ذکر کیا ہے اور لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے. میرے ایک پروفیسر سبحان صاحب تھے ڈھاکہ یونیورسٹی کے، انہوں نے یہ پارٹی کے لیے یہ 6 نکات جو ہیں یہ مرتب کیے تھے تاکہ سیاسی اور معاشی طور پہ
ڈیفینڈ کیا جا سکے بنگلہ دیش کو یا مشرقی پاکستان یعنی وہ مضبوط ہو جائے. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ اس موچی دروازے میں اس کا اعلان کرنا تھا، میں نے 6 نکات کا، ٹھیک، کیونکہ اس کے اوپر کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے پانی چھوڑ دیا، نہ میں جلسہ کر سکا نہ وہ 6 نکات کا میں اعلان کر سکا. تو وہاں سے پھر مولانا غلام جیلانی صاحب کی کوٹھی پہ 2 فروری کو یہ 6 نکات جو تھے ان کا میں نے اعلان کیا اور پریس ریلیز کے طور پر انہیں ایشو کیا. تو پاکستان کو یونائٹ رکھنا چاہتے تھے یا نہیں، اس کے بارے میں ایک اور مثال بڑی واضح ہے. کہنے لگے کہ ڈھاکہ کا پلٹن گراؤنڈ ہے، وہاں پہ تقریباً 1 لاکھ آدمی جو ہیں وہ جمع ہوئے تھے، اور مجھ پہ پریشر تھا کہ آزادی کا اعلان کروں. BBC نے بھی اناؤنسمنٹ کر دی تھی. سارا رات میں پائے پیتا رہا اور سوچتا رہا کہ میں وہ پاکستان جس کے بنانے میں میرا حصہ ہے، قائد اعظم کی تقاریر سننے کے لیے 40 میل میں سائیکلوں پہ جاتا تھا، اس کو میں کیسے تباہ کر سکتا ہوں. چنانچہ سوچ کے پھر میں نے اپنے پلاننگ کی. صبح جلسے میں آیا، جلسے میں آ کے میں نے لوگوں کے جذبات ابھارنے کے بعد ان کو اپنے ہاتھ میں لیا، ان کے جذبات کو، اور یہ قرارداد پاس کرائی کہ فوج جو ہے اقتدار ہمارے حوالے کرے چونکہ ہم وننگ پارٹی ہیں، اور دوسرا یہ کہ فوج بیرکوں میں واپس چلی جائے. اس طرح کر کے میں نے ان کو ڈسپرس کیا. اگر میں اعلان کرنا چاہتا آزادی کا، اس سے اچھا موقع میرے لیے اور کوئی نہیں تھا. وہاں پہ پاکستان کی 1 ڈب فوج تھی. کیا میں انتظار کر رہا تھا کہ اور چند ڈب آ جائیں تو پھر میں اس کا اعلان کروں؟ اس کا میں قطعاً نہیں چاہتا تھا کہ میں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کروں یا اس کے 2 حصے کروں. تو وہ جو کچھ ہوا جب بعد میں ان کو پتہ چلا تو بھٹو صاحب کو اس کا ذمہ دار سمجھتے تھے؟ کس چیز کا سر؟ یہ علیحدگی کا، بنگلہ دیش بننے کا. بھٹو صاحب پہ بھی کوئی تبصرہ کیا کبھی انہوں نے؟ یہاں پہ جو ذکر ہے نا جناب، اچھے جن کو سمجھتے تھے، مولانا غلام مصطفیٰ کھر کو بھی اچھا سمجھتے. میں نے کہا سر یہ کس لیے آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ اس میں کیا خوبی ہے کہ میرے اور بھٹو کے درمیان گو بٹوین رہا ہے، رابطہ رہا ہے، اور انٹیلیجنٹ آدمی ہے. میں اس لیے اس سے لائک کرتا ہوں کہ یہ سمجھدار آدمی تھا. ٹھیک. تو بھٹو صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 3 دوست تھے، شیر، لومڑ اور بھیڑیا، جنہوں نے مل کر شکار کیا. 1 ہرن، 1 خرگوش اور 1 نیل گائے یا کچھ اس قسم کی چیز ماری. تو شیر نے کہا کہ تقسیم کیسے کریں؟ بھیڑیے نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں سر کہ خرگوش لومڑ کو دے دیتے ہیں، ہرن مجھے دے دیں اور نیل گائے آپ کھا لیں. شیر نے 1 دواتڑ مارا، اٹھا کے پرے پھینکا اس کو. آپ لومڑ سے پوچھا کیسا تقسیم کریں؟ اس نے کہا جی صبح ناشتہ کریں خرگوش سے، ہرن کھائیں دوپہر کو اور نیل گائے کھائیں رات کو. اس نے کہا کہ یہ تم نے ایسی اچھی تقسیم کس نے بتا دی ہے؟ اس نے کہا جی کہ وہ جو دواتڑ کھا کے پڑا ہے اسے. اس نے کہا کہ میرے یحییٰ اور بھٹو کے درمیان میں ایک ٹسل تھی، میں نے وہ بھیڑیے والی رائے دی اور جیل میں پڑا ہوں. بھٹو نے لومڑ والی رائے دی، وہ اب موج کر رہے ہیں. ایک ناظرین بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. غوری صاحب کچھ کہنے لگے تھے؟ جی میں کہہ یہ رہا تھا جی کہ جس وقت ان کا ٹرائل ختم ہوا، وہ آ کر بیٹھے اور سگار پی رہے تھے، باقی باتیں کرتے تھے. اس وقت 3 کمنٹس انہوں نے دیے تھے. پہلا انہوں نے کمنٹس یہ دیا تھا، پریشان تھے مقدمے کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ باڑ جو ہے یہ فصل کی حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے، لیکن باڑ اتنی بڑھ چکی ہے کہ فصل کے لیے جگہ کم رہ گئی ہے. دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ میں اگر نہ چاہتا تو گرفتاری میں نہیں دے سکتا تھا. گرفتاری اس لیے دی ہے میں نے کہ یہ میرے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کریں اور مسائل کا بات چیت کریں، حل نکالیں. لیکن انہوں نے مجھے ٹرائل شروع کر دیا میرے خلاف. چلیے کوئی بات نہیں، اگر میں سزا بھی ہو گیا تو ہیرو کی موت مروں گا. یہ اور تیسری بات کیا تھی؟ یہ تیسری انہوں نے یہی کی تھی کہ
میری نتیجہ میری سوچ کے برعکس نکلا. اب اگر مجھے سزا دے بھی دی گئی تو میں ایک ہیرو کی موت مروں گا, میری قوم مجھے یاد کرتی رہے گی. تو وہ اپنے مشرقی پاکستان کا ذکر کرتے تھے, وہ اپنے بال بچوں کا بھی ذکر کرتے تھے, کبھی ان کو یاد کرتے تھے؟ جی, اپنا بیٹا ان کا تھا غالباً جمال تھا, اس کا ذکر کیا کرتے تھے. بیٹی تھی ان کی یہ حسینہ جو ہے, اس کا بھی کبھی ذکر کیا؟ جی, اس کا ذکر کیا کرتے تھے. یاد آتے تھے ان کو بچے؟ یاد آتے تھے بچے ان کو. جی, کہتے تھے کہ جس وقت مجھے اریسٹ کرنے لگے تو کمال نے رائفل نکال لی کہ مقابلہ کرتا ہوں. میں نے اسے منع کر دیا اور وہاں سے انہیں بھگا دیا کہ بھاگ جاؤ تم. تو اور گرفتاری دے دی؟ گرفتاری میں نے دے دی. اب اور کیا کس طرح باتیں ان کی یاد آتی ہیں آپ کو؟ اب جناب جب حالات یہاں پہ چلنے شروع ہوئے تو ہمیں بھی خیال آیا کہ باڑ کا انہوں نے جو تذکرہ کیا تھا ان کا اشارہ کس کی طرف تھا. ٹھیک, بعد میں آپ کو باتیں سمجھ آئی؟ بعد میں اس کی یہ بات مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ جب انہوں نے کہا کہ باڑ فصل کی حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے, لیکن باڑ اتنی بڑھ چکی ہے کہ فصل کے لیے جگہ کم رہ گئی ہے. ٹھیک, تو پھر سے نتیجہ کچھ اخذ کیا جو ذکر اس کا مناسب نہیں ہے, لیکن سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے. اچھا, تو آپ یعنی آخری ملاقات آپ کی ان سے بس وہی ہوئی جب آپ نے ان کو؟ جی, آخری جب وہ جانے لگے تھے اس وقت ملاقات. اس وقت ان کو یعنی ایک بڑا آرام دہ ماحول ہو گیا تھا ان کے لیے؟ ایٹیز ہو گئے تھے وہ. ایٹیز ہو گئے تھے. تو انہوں نے جب پہلی خبر سنی کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے اور بنگلہ دیش بن گیا ہے یا فوجیں پاکستان کی جو ہیں ان کو ناکامی ہوئی ہے, تو کیا رد عمل تھا ان کا اس وقت؟ سر اوپنلی تو کچھ بھی انہیں نہیں پتا تھا. یہ غالباً انہیں اس وقت یہ پتہ چلا ہوگا جب کرنل زیار صاحب ان کو ملنے کے لیے آئے تھے چشمہ بیراج. کرنل ریاض ISI جو کے بعد میں جنرل بنے؟ یہ نہیں مجھے پتا. اچھا, ٹھیک. اس وقت غالباً وہ ISI میں تھے کرنل. ٹھیک. تو وہ بھٹو صاحب کی طرف سے ان کو ملنے کے لیے آئے تھے اور پیغام جو کچھ شاید انہوں نے کچھ بتایا ہو, تو اس سے پہلے تو انہیں کلیئر کٹ کچھ معلوم نہیں تھا. ٹھیک. اتنا معلوم تھا کہ بھٹو نے کہا ہے کہ اس کو پھر وہ سیاسی لوگ ایسیس کر لیتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, کون مجھے بچا رہا ہے, کیوں بچا رہا ہے, اس کے پاس پاور کیسے آ گئی مجھے بچانے کی. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر وہ چلے گئے واپس. اور جب یہ ہم پھر دیکھتے رہیں جی کہ وہ کہتے تھے تاج الدین جو ہے پرو انڈین گروپ ہے, یہ میں اسے پسند نہیں کرتا. تو وہاں جاتے ہی اس کو انہوں نے شنٹ آف کر دیا تھا. تو یہ بتائیں کہ یہ جو جیل کے دوسرے قیدی تھے ان سے تو ملنا جلنا ان کا نہیں ہوتا ہوگا؟ نو سر, نو, کسی کو اجازت نہیں تھی؟ جیل کا عملہ آتا تھا وہی ملتا تھا؟ نہ, جیل کا عملہ بھی اندر نہیں آتا تھا. اچھا. جو سیل تھا اس میں صرف ہم ڈیوٹی افسر تھے جو, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا تھا. یعنی ایک قسم کی قید تنہائی تھی؟ قید تنہائی تھی. وہ اسی لیے وہ جب بور ہوتے پریشان ہوتے تھے تو زبردستی بات کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو پھر اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ابھی آپ کو وہ دن یاد آتے ہیں؟ اگر ان سے کوئی گیو اینڈ ٹیک کر لیا جاتا تو شاید آج پاکستان کے یہ حالات. اس وقت ظاہر ہے آپ نہیں سوچتے ہوں گے؟ نہیں سر, اس وقت تو ہم سمجھتے تھے نا کہ اس نے کچھ کیا ہے ایسا جو اریسٹ کر کے لایا. یہ تمام بیماریوں اور شرارتوں کی جڑ یہی ہیں. ملک میں بدامنی یا جو کچھ بھی ہے یا انڈین لابی کے یہ آدمی ہیں. ٹھیک. یعنی ایک تصور تھا ان کے بارے میں؟ ایک تصور تھا. لیکن جب ان کی باتیں ہوتی تھیں, جب وہ باتیں کرتے تھے سر, تو کافی حد تک تو ہم کہتے تھے کہ ایسے ہی وقت ٹپائی کے لیے باتیں کر رہے ہیں. لیکن جب انہوں نے جاتے ہوئے جا رہے تھے, پھر واپس آئے, پھر دعا ہم سے کرائی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, تو ان باتوں کا ہم پہ اثر ضرور ہوا کہ یہ شخص جو ہے یہ کلیم کرتا ہے میں پاکستان بنانے میں میرا ہاتھ تھا. یہ کلیم کرتا ہے کہ میں نے ڈھاکہ پلٹن گراؤنڈ میں آزادی کا اعلان نہیں کیا. یہ اب بھی پاکستان کو یونائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور بھٹو کو بھی ان سے کوئی توقع تھی تو آ کر اس کو کہا ہے کہ یونائٹ کریں پاکستان کو کسی طریقے پہ بھی. آپ یعنی یہ جو آپ نے یعنی پروگرام میں کوئی کتاب لکھیں یا کچھ چیزیں اپنی قلم بند کر لیں, اتنے دن ہو گئے, کبھی خیال نہیں ہے آپ کو اس کا؟ نہیں سر, نہیں, ہمیں اپنے فرائض اور ڈیوٹیوں سے ہی فرصت نہیں تھی. ٹھیک ہے. جب ریٹائر ہو گئے اس کے بعد؟ نہیں, ریٹائر ہو گئے جناب تو پھر بھی
یہ خیال نہیں آیا کہ کوئی کتاب وغیرہ لکھیں. ٹھیک ہے، مگر یہ نوٹس تو کچھ آپ نے بنائے ہوئے ہیں. یہ بنائے اس لیے ہیں سر کہ یہ جس وقت شیخ مجیب صاحب کا یہ شور شروع ہوا، نواز شریف صاحب نے بھی نام لیا اور مختلف اطراف سے اس کا ذکر ہونے لگا، تو پھر میں نے اپنی یادداشتیں کمپائل کی. ٹھیک، تو اب ان آپ کی یادداشتوں میں کوئی اہم بات اور جو آپ ذکر کرنا چاہیں؟ باتیں تو سر ذہن میں یہی آتی ہیں کہ اس وقت بھی ہانگ پارلیمنٹ کا شور تھا. ٹھیک، اس ہانگ پارلیمنٹ کے نتیجے میں ملک دو ٹکڑے ہو گیا. ہانگ پارلیمنٹ تو نہیں آئی نا؟ نہ آئی، لیکن ملک تو میجورٹی آ گئی ان کے پاس. جی، دو حصے میں تقسیم ہو گیا پاکستان. میں سمجھتا ہوں اب بھی ہانگ پارلیمنٹ کا جو شور ہے یہ نہیں مچنا چاہیے. ہر ادارے کو جمہوریت چلنی چاہیے آگے. یعنی آپ سمجھتے ہیں اس کا سبق یہ ہے؟ یہ ہے سبق. نہیں، مگر ان شیخ صاحب جو ہیں ان کی کچھ نہ کچھ باتیں تو آپ کو یاد آتی ہوں گی. کچھ آپ نے کوئی ایسا نہیں ہوا آپ نے کبھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، یا ان کی کوئی بات نہ سنی ہو، یا کوئی ڈانٹ سختی سے بات کی ہو، ایسا ہوا کبھی؟ نہ سر. نہیں، مؤدب رہتے تھے آپ بھی؟ ہم ڈیو رسپیکٹ دیتے تھے ان کو. اور وہ بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے؟ نو سر، ڈیو رسپیکٹ. کوئی غصہ آیا کو آپ پہ برس پڑے؟ نہیں سر، نہیں. اچھا، نتھنگ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. بلکہ ایک آدھ آفیسر تھے ہمارے راجہ انار خان، وہ فوت ہو گئے ہیں. ان کے ساتھ کبھی کبھی وہ ناشتہ جب وہ کر لیتے تھے ان کے ساتھ شیئر کر لیتے تھے ناشتہ. وہ بھی اس طرح کا ناشتہ کر لیا، اٹھے کہا انار خان ناشتہ کر لیں یار، یا کھانا کھا لیں. تو باقی کسی کے ساتھ کوئی تو کھانا جو تھا وہ تھوڑا مختصر کھاتے تھے کہ زیادہ شوق تھا زیادہ کھانے کا؟ نہیں، زائدہ ضرورت نہیں کھاتے تھے، اور کھانا بھی ان کو اچھا دیا جاتا تھا. ڈاکٹر جیسے ریکمینڈ کرتا تھا اس کے مطابق ان کو کھانا دیا. تو سارا دن کیا کرتے تھے؟ بیٹھے رہتے تھے؟ یعنی کوئی کتاب تو ملتی نہیں ہوگی. ان کتابیں تھیں ان کے پاس؟ ان کے پاس 2 کتابیں تھیں انگلش کی، ان کے سرانے میں پڑھی رہتی تھیں. بس وہی ہوتا تھا. وہ پڑھتے تھے، نماز وغیرہ پڑھی تو لیٹ گئے بیٹھ کے بس ایسے وقت گزارنا. ٹہل لیا؟ جا ٹہل. ان کو باہر کمپاؤنڈ میں ٹہلنے کی اجازت تھی؟ سیل کے اندر. سیل کے اندر؟ جی سر. باہر نہیں نکل سکتے؟ نو سر. تو ظاہر ہے کہ اس کی اکتاہٹ تو ہوتی ہوگی نا. پھر نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے باہر جا سکتے؟ نہ سر، نماز بھی وہیں پڑھتے تھے. جمعہ تو اکیلے میں کیا پڑھنا تھا، نماز ہی 5 وقت. جیل کے اندر تو ہوتا ہوگا نا جمعہ؟ جی ہے، لیکن وہ اس کو اجازت ان کو اجازت نہیں تھی، وہ اندر ہی سب پڑھتے تھے جناب. ٹھیک. تو اس طرح آپ نے اس کے بعد کبھی پھر گئے آپ بنگلہ دیش، یا کوئی رابطہ ہوا کبھی وہاں کسی شخص سے؟ ہمارا تعلق جو ایک ڈیوٹی کی حد تک تھا ان سے. ٹھیک. وہ چلے گئے، ہمارا تعلق ختم ہو گیا. ٹھیک. ہمارا کوئی رابطہ نہیں ان سے ہوا. بہت شکریہ جناب غوری صاحب. تاریخ کے کچھ واقعات تھے جو میرے خواب کے سینے میں محفوظ ہیں، وہ سامنے آ گئے. اب لوگ ان کو سن کر اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے گزرے ہوئے واقعات ہیں ان کی تعبیر اور تشریح ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ایک لاکھ جاتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ میں آج کل جو دیکھتا ہوں میں نے ایم پی ایس ایس ساتھ کو، تو ایک شعر میرے ذہن میں آتا ہے کہ سوچو تو کس قدر سلوٹیں ہیں روح میں، دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں. واہ، بہت مہربانی جناب، شکریہ. ناظرین، میں ہوں اجمل جامی، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب ہم آپ کے ساتھ براہ راست مخاطب ہیں. آپ نے یہ بڑا تاریخی نوعیت کا انٹرو دیکھا. جب خاکسار چھٹیوں پر تھا تو شامی صاحب نے جمیل اختر غوری صاحب کو ڈھونڈا اور پھر ان کا انٹرو ریکارڈ کیا، کیونکہ دسمبر آگے آ رہا تھا، اور دسمبر کی جو تلخ یادیں وہ ظاہری بات ہے تمام پاکستانیوں کے ذہنوں میں رہتی ہیں. اسی تاریخ کو تھوڑا سا دہرانے کی کوشش کی کہ جان سکیں کہ ہوا کیا تھا، اور شیخ مجیب جب جیل میں تھے تو کیا سوچتے تھے، ان کے کیا افکار تھے. سلمان غنی صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، اور شامی صاحب نے چونکہ انٹرو کیا تھا ٹیلی فون لائن پر وہ بھی موجود ہیں. شامی صاحب اور سلمان غنی صاحب دونوں سے میرا آپ سے یہی سوال ہے. جمیل اختر غوری صاحب کا انٹرو ہم نے نشر کیا، لوگوں نے دیکھا بھی، بہت زیادہ فیڈ بیک آیا لوگوں کا کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور اس سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں، کیا غلطیاں ہوئی ہیں. تو شامی صاحب کیسے خلاصے کے طور پر آپ کیسے وائنڈ اپ کریں گے اس انٹرو کو؟ دیکھیں جامی صاحب، یہ جو انٹرویو ہے یہ ایک ایسے شخص کا انٹرویو ہے جو گارڈ کے طور پر ان کے ساتھ رہا. جی ہاں. اور یہ کوئی سیاستدان نہیں ہے، اس کی کوئی یعنی کوئی وابستگی سیاسی نہیں ہے. ایک عام شخص کے طور پر اس نے ان کو کیسا دیکھا اور کیسا پایا اور وہ کیا سوچ رہے تھے. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یعنی جو آپ دیکھیں ایک صاحب جو تھے وہ آخر دم تک ان کو امید تھی کہ کوئی راستہ نکلے گا،
कोई उनके साथ मामला होगा और पाकिस्तान जो है उसका परचम जो है लहराता रहेगा दोनों हिस्सों पर, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। और अब तो देखिए ये महीना है दिसंबर का और 16 तारीख की आमद है, और तब हमारा प्रोग्राम नहीं होता, इसलिए हमने आज इस इंटरव्यू को नशर किया है। जी हाँ, इतवार होगा। 16 तारीख आती है तो हमारे जख्म हरे हो जाते हैं। बिल्कुल। और इस साल भी आप देखें कि हमारे दोस्त हैं कर्नल यानी फर्रुख साहब, उनकी किताब आई है बिछड़ गए जी। वो मशरक पाकिस्तान में थे, कैप्टन के तौर पर फिर कैद हुए और कुछ देर पहले उसकी तकरीबन रूनुमाई थी। और फिर एक और डॉक्टर जुनैद साहब हैं हमारे, उन्होंने किताब लिखी है, 2 साल पहले छपी थी, लेकिन अब उसका उर्दू तर्जमा छाया हुआ है। ठीक। अब ये सारी देखिए, अगर आप सारी सूरत हाल पर गौर करें तो बुनियादी सबब आपको एक नजर आता है सबूत ढाका का और इसलमिया का, कि जब लोगों से हक हुकूमत छीन लिया जाता है, बिल्कुल, और जब लोगों को उनके मामला खुद तय करने का मौका नहीं दिया जाता, तो फिर उस बगावत होती है, फिर उनके अंदर मनफी जज्बात परवरिश पाते हैं और फिर वो ठीक हो गया एक इंतहा पे चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक आपने तब से फरमाया। सर मैं ज़रा सलमान गनी साहब बैठते हैं स्टूडियोज़ में, तो उनको भी इंगेज कर लूँ, क्योंकि आज की एक अहम खबर भी है, जहाँ गनी साहब हमने ये कुछ तल्ख यादों का दोबारा से जायज़ा लिया, शामी साहब ने उसका सामप भी पेश किया अभी, वहीं आज एक अच्छी खबर भी है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के हवाले से। पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो चेयरमैनशिप है उसके हवाले से बिलाखिर गवर्नमेंट ने एक, मैं तो कहूँगा बहुत मुस्बत यू टर्न लिया और कहा जी शहबाज शरीफ साहब आपका हक़ है, लेकिन ये कर लें कि जहाँ पे वो मनसूबा जहाज जिनका ताल्लुक पिछली हुकूमत से हो वहाँ पे एक अलग कमेटी बना ली जाए। तो एक बात मैं जमील गौरी साहब के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि इस सियासतदान को कभी दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, सियासी तर्जुमान अख्तियार करते हैं। वो जेल भी इसलिए चले गए कि उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता था, और इसे ही आप आज के हालात पे भी ले जाए। देखिए बात ये कि मैं लेके जाना नहीं चाह रहा दानिस्ता, ये रवायत एक थी, और मैंने आज से 2 माह पहले अपने प्रोग्राम थिंक टैंक में कहा था कि बिल आखिर शहबाज शरीफ ही बनेंगे। लेकिन कल रात तक कामरान खान साहब के प्रोग्राम में फवाद चौधरी सब तो डटे हुए थे कि भाई क्यों दें आप सिर्फ फवाद चौधरी तक नहीं, इमरान खान साहब भी डटे हुए थे। उन्होंने कहा था कि नामुमकिन, अभी 3 दिन पहले जब वो एंकर से बात कर रहे थे तो फिर रातों रात क्या हुआ? नहीं, रातों इसमें जो पॉजिटिव रोल है, बहुत अच्छा आपका सवाल है, 3 लोगों ने अदा किया। असद कैसर साहब कौमी असम्बली के स्पीकर, वजीर दिफा परवेज खटक साहब और फेडरल मिनिस्टर अली मोहम्मद खान साहब, तीनों पॉलिटिशियंस हैं। मैं समझता हूँ देखिए जो पार्लियामेंट होती है ना, सियासी तर्ज अमल के इजहार का जरिया होती है, इसमें मसाइल का सियासी हल निकलता है। और मैं समझता हूँ कि एक लिमिट से आगे नहीं जाना चाहिए कि आपको पसपाई इख्तियार करना चाहिए। और पसपाई के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप पसपाई इख्तियार करते हैं उसकी फिर कोई हद नहीं होती। एक और चैलेंज आ रहा है जावी साहब, देखिए एक तो ये था, अब अगला आ रहा है ख्वाजा साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से। मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को सियासी तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए। शामी साहब का भी लास्ट कमेंट ले लें। शामी साहब, शहबाज शरीफ साहब बिलाखिर पीएससी की सरबराही उन्हें मिल गई, अब पार्लियामेंट का निजाम चल पाएगा दुरुस्त तरह से? देखिए बात यह है कि आज ये तो बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। इमरान खान साहब को भी, हमारे पीटीआई के दोस्तों को भी समझना चाहिए, वो भी सियासी कबीले से उनका ताल्लुक है, और मुस्लिम लीग नून का भी सियासी कबीले से ताल्लुक है। ये जो सियासी कबीले जो हैं अगर आपस में टकराएंगे तो फिर दोनों को नुकसान होगा। ये तारीख का सबक यही है, एक दूसरे को अकोमोडेट करना चाहिए। और ये जिस तरीके से नैब जो है वो बेलगाम हुई है, और जिस तरीके का आप गौर करें जो यानी शहबाज शरीफ साहब पर जो इल्जामात लगाए गए हैं और जो कार्रवाई साद रफीक पर की गई है, उसका उन्होंने इजहार ख्याल ऑन द फ्लोर भी किया। शाम साहब अब वक्त मेरा खत्म हो गया आज, क्योंकि हमारे पास यही वक्त बचा था निकलना चाहिए पार्लियामेंट। ये हम फिर आने वाले हफ्ते में अपने प्रोग्राम में शाम साहब इंशाल्लाह आपसे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, पहले इंटरव्यू फिर हमारी मुख्तसर गुफ्तगू। आपका बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।